کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سلامتی ان آنکھوں کے لیے، سلامتی ان سماعتوں کے لیے جو ذکر خیر پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور منتظر ہیں کہ خیر کی بات کی جائے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا اور میرا ساتھ آج الحمدللہ 14 رمضان المبارک 1446 ہجری، اس پر نور موقع پر میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے منتخب کر کے ہمیں وہ انعامات عطا کر دیے جو وہ اپنے مخصوص بندوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ انعام اس متبرک دن کی صورت میں یعنی 14 رمضان مبارک ایک بار پھر اس عظیم المرتبت مرتبے پر فائز کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے انسانوں کے لیے راہ مشعل بنا کر کے لے کر آئے اور تحفے کی صورت میں لے کر آئے۔ یہ 30 دن کے روزے حقیقی طور پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا منبع ہیں اور ہمارے لیے نوتشہ حیات ہیں۔ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ انسان پورے سال ایک ماہ کو چھوڑ کر کے مجھ سمیت دنیا کی لاب و لاب میں اتنا اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ وہ یکسر ان معاملات کو فراموش کر چکا ہوتا ہے جسے کہ رب نے اس پر ضروری پروردگار نے فرمایا ہے کہ اس کی تعمیل کرنی ہے، اسے فالو کرنا ہے، جس میں حقوق العباد ہیں، جس میں عبادات ہیں، رب کی قربت ہے، پاکیزگی ہے، خیرات زکوٰۃ ہے، انسان کے دیگر وہ معاملات ہیں جو رب کائنات سے جڑے ہوئے ہیں، جو حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کا نمونہ ہے۔ جب تک ہم ان معاملات سے جڑے رہتے ہیں اللہ رب العزت کے کرم اور رحمت کے ہم سائے میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس سائے سے نکلتے ہیں تو ہمارے لیے مختلف قسم کی پریشانیاں، تکالیف ہمارے سامنے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تکلیف، جو پریشانی تمہارے سامنے آتی ہے اصل میں وہ تمہارے کسی عمل کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں گے تو ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول چوک میں انسان سرزنش کر جاتا ہے، کبھی انسان کچھ ایسی کوتاہی کر جاتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان ناقص العقل ہے، اور کبھی کبھار وہ ایسا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، بہت بہتر کر رہا ہوں، لیکن وہ رب کی منشا کے خلاف ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھار جب رب کی منشا کے خلاف ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو پھر اس راستے پر گامزن فرما دیتے ہیں کہ جس راستے پر سے گزر کر کے وہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ اصل میں ان بند دروازوں کو کھولتا ہے جو 11 مہینے ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، جو ہم تکالیف اٹھاتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کی اگر کہیں ہم سے کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی کسی بھی قسم کی نفی ہو رہی ہوتی ہے تو میرا رب جو ہے وہ اتنا کریم ہے کہ وہ بند دروازوں کو کھول کر کے ہمیں پھر اس راستے پر گامزن فرما دیتا ہے کہ ہم اس راستے پر گامزن ہو کر کے ایک بار پھر رب کی طرف جڑ جاتے ہیں۔ پھر رب العزت، آپ دیکھیے کیا زبردست انعام ہے کہ رمضان المبارک کی ایک رکعت کی عبادت جو ہے وہ عام دنوں کی عبادتوں پر پتہ نہیں کتنے مرتبہ اللہ رب العزت اس کا ثواب ہے۔ 70 گناہ کا مراد یہ ہے، 70 گناہ عطا فرماتا ہے ایک عبادت کے ذریعے کے بدلے میں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک سبحان اللہ کہا، اگر عام دنوں میں اس کی آپ کو ایک نیکی ملنی ہے تو رمضان کے مہینے میں 70 نیکیاں ملیں گی، اور 70 نیکی کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ رب العزت جس قدر چاہے اسے 1000 بھی دے سکتا ہے، 10,000 بھی دے سکتا ہے۔ یہ معاملہ سارا کا سارا انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس نیت سے اپنے رب کو پکارا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم نے رمضان پایا ہے، اور رمضان کو پانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نے جو پورے سال میں کوتاہیاں غلطیاں کرنی، اس وقت تو رب کی عطائیں بھی وارد ہوئی ہیں، اور رب نے اوپن کر دیے ہیں دروازے کہ آ جاؤ اور بخشش لے لو، آ جاؤ رحمتیں سمیٹ لو، آ جاؤ مغفرت حاصل کر لو، آ جاؤ جہنم سے آزادی حاصل کر لو، آ جاؤ اور جو کوتاہیاں کی تھیں ان کوتاہیوں پر نادم ہو جاؤ تو میں تمہیں وہ کچھ عطا کر دوں گا جو تم نے اس سے پہلے کبھی قیاس، خیال اور گمان بھی نہ کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام، آج ہم علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ممتاز عالم دین، اسلامک اسکالر، جو ماشاءاللہ سے 4 رمضان مبارک سے میری دعوت پر مستقل بڑی ذمہ داری سے یہاں پر تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، اور آج ہم ان سے مختلف موضوعات کے اوپر سوالات کریں گے۔ کچھ سوالات مجھے میرے قارئین میں سے اور سامعین میں سے واٹس ایپ کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں، ایک آدھ سوال وہ ہے، کچھ میرے ذہن میں چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے کہ نیتوں کا جو اعمال کا جو دار و مدار ہے نیتوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے نیتوں کے بدلے میں انسان کو کس قدر نیکیاں عطا کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم شروع کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کا چلے ماشاءاللہ، آج 14واں روزہ اللہ پاک کے کرم سے ہو گیا، تقریباً نصف روزے ہم نے تقریباً اللہ کے کرم سے گزار لی ہے، اس کا بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری جو ایک ٹوٹی پھوٹی خدمت ہے اس کو بارگاہ عزیز میں قبولیت کا درجہ۔ تو میں نے اس کلام کیا انما الاعمال بالنیات، تو آج ذرا فرمائیے گا کہ اس کی اصل وقت کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز پنہاں ہیں۔ بسم اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ومن کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس نے نیت کی۔ اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب اسی حساب سے عطا فرمائے گا، اور اگر کسی نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا کسی مال کو پا لینے کے لیے، تو پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ یہ جو ایک ہمارے لیے ایک پروسیجر ہے، یہ جو ایک لا بتایا گیا، یہ انسان کو ہر عمل کے لیے بتایا گیا کہ انسان کا جب بھی کوئی عمل کرنا ہوتا ہے، اس عمل کا ثواب اسے اس کی نیت کے حساب سے ملتا ہے۔ اچھا، نیت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ نیت شریعت کے اندر دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی ایک شرط ہے کہ انسان نیت کرے۔ نیت اگر اس کی مستحضر نہیں ہوگی تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی، اور نیت نماز کے اندر بھی دل کے ارادے کا نام ہے کہ انسان کے دل میں ہو کہ میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب انسان نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیت کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، کسی اچھے کام کی نیت ہو۔ اچھا، جب انسان ارادہ کرتا ہے ایک نیکی ملتی ہے، اور ارادہ کرنے کے بعد اس کام کو انجام بھی دے دیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر وہ کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ علامہ صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، حاضرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں، اسی ٹاپک کو جاری رکھتے ہیں اور آپ کی طرف سے کیے گئے سوالات بھی علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھیں علم و عمل، جو کہ ایک خوبصورت ٹرانسمیشن نور سحر کا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس سے ہم روزانہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، علامہ منیب اقبال صاحب۔ گزارش کروں گا کہ گفتگو جہاں سے منقطع ہوئی تھی وہیں سے جاری فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا ارادہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس نیکی کو کرنے کے بعد اس ثواب کو اللہ تعالیٰ 10 گنا فرما دیتا ہے۔ جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کوئی گناہ نہیں ملتا۔
جب برائی کر لیتا ہے اللہ نہ کرے تو پھر اسے صرف ایک ہی گناہ ملتا ہے. ایک ہی گناہ. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا زبردست ایک سسٹم بنا کے دیا ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ دو سائڈز ہیں، لیفٹ اور رائٹ. آپ یہ سمجھ لیجئے جو ہماری رائٹ سائڈ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ملٹی پلائی بائی 10 کر دیا ہے. آپ اس میں ایک کوائن ڈالیں گے وہ 10 کوائن آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. آپ اس میں ایک نیکی ڈالیں گے وہ 10 نیکی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اس سے زیادہ ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی، اللہ کا فرمان ہے. اور دوسری طرف جو ہماری لیفٹ سائڈ ہے اس میں ایک کوائن ڈالیں گے وہ ایک ہی کوائن نیچے گرے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بزرگوں نے ہماری تنبیہ کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ دیکھیے کہ وہ شخص قیامت کے دن حاضر ہو، کوئی شخص، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنی مہربانی کے باوجود کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں، یہ تو حضور کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے. اور پھر قرآن مجید میں تو فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا اور 700 گنا بھی بڑھا دیتا ہے. اس کے باوجود بھی کوئی شخص اپنے اختیار میں، اس کے اپنے اختیار میں، بے شک اس کے باوجود بھی کوئی شخص اس حال کے اندر قیامت میں پیش ہو کہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے کم ہو. اتنا بڑا ملٹی پلائر لگا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے گناہ آپ کی نیکیوں سے کم ہو. تو انسان کو جو نا پھر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال جو نیت کی بات آپ نے فرمائی، بڑی زبردست بات فرمائی. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ مسجد کے باہر ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک لکڑی کا کوئی ٹکڑا تھا جو زمین کے اندر گاڑ دیا. ٹھیک ہے. اس نیت سے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں، ان کی سواریوں کو باندھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ٹھیک، تو یہاں پر ہم وہ جو ہے اپنی سواریوں کو باندھ لیں گے تاکہ ٹوٹا باندھ دیا. صحیح. دوسرے صاحب یہ آئے تھوڑی دیر بعد، انہوں نے وہ ٹوٹا اکھاڑ کر پھینک دیا. اچھا پھر جب نماز ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دونوں صحابی آئے. ایک نے کہا کہ میں نے یہ گاڑا تھا اور انہوں نے اس کو نکال دیا. تو حضور نے فرمایا آپ نے کیوں گاڑا تھا؟ میں نے اس نیت سے گاڑا تھا کہ یہاں پر لوگ آ کر اپنی سواری باندھ لیں. جنہوں نے اکھاڑا تھا انہوں نے کہا میں نے اس نیت سے اکھاڑا کہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو معذور بھی آتے ہیں اور رات کا ٹائم، فجر کے ٹائم ہوتا ہے تو ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو کوئی اس سے ٹکرا کر گر نہ جائے. میں نے اس وجہ سے نکال دیا. حضور نے فرمایا ان دونوں کو ہی اپنے اپنے عمل کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہر کسی نے اپنی ہی نیت کے مطابق اس کام کو، غلط اس نے بھی نہیں کیا، غلط اس نے بھی نہیں کیا. تو جس کی جو نیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیت کے حساب سے ان کو ثواب عطا فرمایا. آج کے دور میں ایسا ہوتا تو شاید دونوں لڑنا شروع کر دیتے. آج روڈوں پہ تو یہی ہو رہا ہوتا ہے، ہلکی سی بائک کا ٹائر بھی ٹچ ہو جائے تو پھر بڑا فقدان ہو گیا اپنا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا. ایک تو پیشنس جو آپ نے برداشت کا استعمال کیا، پیشنس کی ایک تو بہت کمی ہے. اور پھر کراچی کی لائف اتنی فاسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے بہت پرانے ساتھی تھے، وہ بڑی زبردست بات کرتے کہ کراچی کا ہر شخص جو ہے نا اندرونی طور پر نفسیاتی نفسیات یہ فوراً غصہ آ جائے، نفسیاتی مرض ہے کہ ہلکا سا کچھ ہو جائے لڑنے مرنے کی باتیں آ جاتی ہیں. میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اتنا ہمارے اندر کوئی فرسٹریشن بھری ہوئی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ اکثر دیکھتے ہیں. ایک تو آبادی ماشاءاللہ کراچی کی آپ دیکھ لیجیے کتنی زیادہ ہے، ٹریفک کا حال، تو گھر کا حال، گھر کا ماحول، گھر میں کوئی ہر شخص نے کسی بھی معاملے کو چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو سے عزت کا اپنی آن کا مسئلہ بنا لینا، آن کا مسئلہ بنا لینا ہے، انا کا مسئلہ بنا لینا ہے. پھر یہ کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اندر برداشت، غصہ جو ہے، جبکہ حضور علیہ وسلم نے بار بار اس بات کا اظہار فرمایا کہ پہلوان کون ہے؟ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھے. اب ہم یہ کہ ہم تو غصے میں ہی سب سے پہلے آتے ہیں. صحیح فرمایا. کچھ کسی چیز میں آئے نا غصے میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں. اور مطلب میں تو چھوڑوں گا نہیں، اس نے مجھے بول کیسے دیا، یہ مجھے بول کے گیا، اگر میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے. تو مجھے کہیں گے ڈر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نے کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس برے لقب سے نہیں نوازا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو جادوگر کہا، حضور کو مجنون کہا، حضور کو شاعر کہا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام آپ نے جو دنیا جیتی وہ اپنے استقلال اور صبر سے تو جیتی. صبر سے اللہ تعالیٰ کی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور اس کے باوجود یعنی لوگ حضور کو تکلیف دیتے تھے، اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام ان کے بھلے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. کیسے کیسے موقع آئے جب کہ لوگوں نے آپ کو کہا، مطلب کوشش کی کہ آپ اجازت دیں اور ان کے سر قلم کر دیا جائے. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں حریص علیکم، میں چاہتا ہوں صرف یہ دین میں آ جائے. حضور علیہ السلام صحابہ فرماتے راتوں کو، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ راتوں کو رویا کرتے تھے. کس لیے روتے تھے؟ یہ جو کافر ایمان نہیں لا رہے نا، اب دیکھیں یہ اس میں بھی نیت کا کتنا بڑا معاملہ ہے. حضور علیہ السلام کی نیت ہمارے لیے کتنی اچھی تھی، کتنی خوبصورت نیت تھی. حضور علیہ السلام ہمارے لیے، اپنے امتیوں کے لیے اور ان کافروں کے لیے بھی جو پکے کافر ہیں، جن کے دور پر ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہوئی، اس کے باوجود بھی ان کے لیے رویا کرتے تھے کہ یہ لوگ اسلام نہیں لا رہے، ان کا کیا بنے گا. اچھا پھر ایک وقت آیا جب آپ روتے رہے تو ایک وقت آیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو منع فرمایا کہ آپ ان کی فکر مت کیجیے، بس آپ ان کا کام ہو چکا ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، ٹھیک ہے.
اور آپ کا کام ہو چکا ہے، بس آپ ان مؤمنین کے خیال کی، جیسے آپ نے آیت پڑھی اس میں یہی حکم ہے کہ جو نا آپ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وہ ہے نا اپنے پروں کو جو ہے ان مؤمنین کے لیے بچھا لیجئے. اور ایک اور آیت بھی ہے کہ یہ مؤمنین جب آپ کے پاس ہے نا، بس آپ ان کی جو نا اپنی خدمت، مطلب ان کی سرپرستی میں، ان کی تربیت کے اندر اپنی، جس کو کہتے ہیں کہ اپنے سارے وقت کو جو ہے صرف کیجئے، کیونکہ کافر تو ایمان لانے والے ہیں نہیں. آپ ان کی جتنی فکر کر لیں. ہاں یہ جو آپ کے ساتھ آ گئے نا، یہ آپ کے ایک حکم پر اپنی جان کو آپ پر نچھاور کر دیں گے. تو بس اب آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے لیے اچھے معاملات کرنے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اپنی نیت کو صاف رکھ کر مسلمانوں کو بھی یہ بتایا کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے، اچھا کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی اچھی نیت کے اندر آتا ہے. جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، یہ بھی اچھی نیت کے اندر آتا ہے. میں آپ کے لیے اچھا سوچوں گا تو اس کا مجھے ریٹرن یہ ملے گا کہ آپ بھی میرے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہوں گے. جب میں آپ کے لیے برا سوچوں گا نا، تو میرے اندر سے وائبز نکلیں گی جو آپ کے دل کے اندر میرے لیے بھی نیگیٹیوٹی کہیں نہ کہیں کریٹ کر رہی ہوں گی. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایفیکٹ ہے. اچھا یہ فرمائیے، ایک سوال ہے جو ہمارے قارئین کی طرف سے کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی مدد کرتا ہے یا کام آتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا، یہ بھی میری مدد کرے گا، تو کیا اسے اس مدد کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر یہ سوچ لے کر کے وہ کسی کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، کام دلاتا ہے، کوئی فائنینشلی اس کو کہیں سے سپورٹ کرتا ہے یا کچھ سکھاتا ہے، ایون تعلیم بھی دیتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دین کیا کہتا ہے؟ جب بھی انسان کوئی عمل کرے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان بڑے مطلبی ہیں. ایسا ہی ہر انسان مطلبی ہے. میں دنیا کی تمام ترین مخلوق میں اگر سب سے زیادہ مطلبی کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہی ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسے. اچھا انسان، اچھا ان انٹینشنلی بھی انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ آج مدد کروں گا تو کل میری بھی مدد کرے گا. مطلب وہ کوشش کر رہا تو اس چیز کو روک کر رکھے، لیکن دماغ کے پچھلے حصے میں بات ضرور ہوتی ہے. سوری، اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور پیور آپ کی یہ نیت ہے کہ نہیں بھائی آج، یا جیسے آپ کی کسی نے آلریڈی مدد کی تھی کسی وقت میں، ٹھیک ہے، اب اس کا وقت آیا تو آپ اس نیت سے اس کی مدد کر رہے ہیں، یار اس نے میری مدد کی تو آج میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں. تو قرآن مجید فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ٹھیک ہے، کہ آپ نیکی کا بدلہ کیا ہے سوائے نیکی کے. اس سے جڑا ہوا ایک سوال اور بھی کروں گا. جی جی. اچھا اب یہاں پر جو آپ نے سوال کیا کہ اگر کسی کی پیور یہی نیت ہے کہ میں اس کی آج خدمت کروں گا تو کل یہ میری خدمت کرے گا، تو پھر بزرگوں نے فرمایا کہ امید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو ثواب عطا فرما دے، ورنہ ہو سکتا ہے ثواب نہ بھی ملے. لیکن جب بھی انسان کسی کی خدمت کرے، ایک بات یاد رکھیے گا، قارئین جو ناظرین سماعت کر رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں تو یہ ٹریڈنگ نہ کریں. یہ ٹریڈنگ ہے، ٹریڈنگ ہو جائے کہ آپ نے جو نا میں آج اس کی خدمت کروں گا تو کل یہ میری خدمت کرے گا. اچھا یہ تو جذبہ رکھ سکتے ہیں نا کہ رب سے عطا لیں گے اس کی. آپ جب اس کی جب بھی خدمت کریں اس نیت سے کریں کہ یہ اللہ کا بنتا ہے، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مدد کر رہا ہوں. یہ میری ریٹرن میں مدد کرے یا نہ کرے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی خدمت. اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی خدمت کرے بے لوس ہو کر خدمت کرے، ریٹرن کی امید، یعنی اس انسان سے ریٹرن کی امید کے بغیر خدمت کرے، ریٹرن کی امید رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رکھے، تو پھر اس کو تو اس کا یقیناً ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اور اگر انسان اس نیت سے ہی وہ کرے گا کہ نہیں یہ آج میں کروں گا تو کل یہ کرے گا، تو پھر تو ٹریڈنگ ہو گئی، پھر تو ٹریڈنگ ہو جائے گی اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہو سکتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ اگر وہ رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ جبار اور قہار بھی ہے، تو وہ جب چاہے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہو جائے گا، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہو جائے. ایسا اس سے بچنا چاہیے. انسان کو اپنے ہر کام میں اپنی نیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہی مسکور. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا عطا کرنے والا وہ ہے جب آپ نے کسی کی مدد کر دی، آپ کسی کے کام آ گئے، آپ نے کسی کو راستہ دکھا دیا، آپ کو اس سے کوئی ریٹرن نہ ملے، لیکن وہ رب آپ کو اس راستے پر چلا دے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. وہ رب آپ کو وہاں سے عطا کر دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا تو ہوتا ہے، یہ تو ہمارے بھی تجربے میں رہا ہے. اچھا علامہ صاحب، اس سے جڑا ہوا ایک سوال پوچھنا چاہوں. ایک شخص نے کسی نے کسی کی مدد کی، کسی برے وقت میں اس کے کام آیا، ٹھیک ہے. اب جس کی مدد کی تھی اس کی نیت کا کیا حال ہے؟ وہ کیا اس پر یہ چیز لازم ہے کہ جب اس شخص کو ضرورت پڑے اس کی تو کیا اسے سر دست موجود ہونا چاہیے اسی انداز میں جس انداز میں وہ شخص کبھی اس کے لیے موجود تھا؟ یہ ذرا چاہے وہ فائنینشیل معاملہ ہو، چاہے وہ مورال سپورٹ ہو، جسمانی ہو، اپنی زبانی ہو، کسی بھی طرح کی، کیا اس شخص کے اوپر یہ احسان اس کا ہے کہ اس نے ریٹرن کرنا ہے اس کو؟ یہ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے جس کے پاس جو چیز جتنی فراوانی میں ہوتی ہے وہ چیز اتنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. جس کے پاس علم ہے وہ علم بانٹتا ہے، جس کے پاس وقت ہے وہ وقت بانٹتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ بانٹتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو دنیا کا اصول ہے.
کسی نے اگر میری مدد کی ہے تو اب تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے ساتھ ساتھ اس بندے کے احسان کے تلے بھی دب گیا کہ اس بندے نے میری ضرورت پڑنے پر مدد کی. اب اگر اس کا وقت پڑے تو ضروری نہیں ہے کہ جس چیز سے اس نے میری مدد کی، جیسے اس نے میری پیسے سے مدد کی تو میں بھی ریٹرن میں پیسے سے ہی مدد کروں، یہ ضرورت نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ جب اس کو ضرورت پڑے تو جس چیز کی ضرورت پڑے، جس حساب سے ضرورت پڑے، میں اس حساب سے اس کے لیے پیش خدمت رہوں. مطلب برے وقت اگر اس کا آیا، اچھا وقت آیا، اپنے ساتھ میں رہنا ہے. بالکل ساتھ میں اس طریقے سے رہنا ہے کہ اگر ایک شخص ہے جس نے آپ کی پیسوں سے مدد کی، لیکن آج اس کا بچہ یا اس کے گھر والے یا اس کے والدین ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن اسے ایک سپورٹ کی ضرورت ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہاسپٹل میں کھڑا ہو، میرے ساتھ کوئی دکھ درد بانٹنے والا ہو، تو آپ اپنے جس کو کہتے ہیں جسم کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ اس کو ٹائم دیں. لیکن میں یہ تو اب لوگوں کا ایک سوچنا ایک الگ ہے، لیکن میں ماشاءاللہ آپ کی بھی سوچ یہی ہے اور میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ آج کے دور میں جو سب سے پیسے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے وہ کسی کا وقت ہے. کسی کو وقت دینا. اگر آپ کو کوئی پیسہ دے رہا ہے نا تو وہ شاید ہو سکتا ہے 2 منٹ میں آپ کو پیسے دے کے نکل جائے، لیکن کوئی اگر 1 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے نا. بڑے بزرگوں نے کہا نا کہ دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز تم کسی کو دے سکتے ہو تو وہ تمہارا اپنا وقت ہے. ٹائم از منی نا، کوئی شک نہیں. ٹائم از منی، کیونکہ اگر آپ کو کوئی وقت دیتا ہے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اس کی خاص محبت ہوتی ہے تو کہ وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو چیز ہے آپ اس چیز سے اس کی جتنی بھی ساتھ ہے آپ کی، اگر فائنینشلی آپ اس کے برابر نہیں ہیں لیکن آپ اس کی دل و جان سے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ تاثر ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ تھا تو آج آپ اس کے ساتھ ہیں، اور اس وجہ سے ہیں کہ آپ احسان مند ہیں. آپ اللہ رب العزت کے اس احکام کو مانتے ہیں کہ جس نے تمہارے ساتھ اچھائی کی اس کے ساتھ اچھائی کرو. بالکل ایسا ہی، ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی. علامہ صاحب چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، میرے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. علامہ صاحب سے مزید اسی حوالے سے جانیں گے. کہیں نہیں جائیے گا اس امید کے ساتھ. نور سہار. خوش آمدید ناظرین، ایک بار آپ کا پھر خیر مقدم. علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب ایک سوال میرے پاس موجود ہے اور ہمارے جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سامعین ان میں سے، کہ رمضان کے روزوں سے متعلق ہے. رمضان کے روزے رکھے، روزہ رکھ کر کے سو گئے اور پھر جاگے 2 بجے 3 بجے یا عصر سے تھوڑی دیر پہلے، اور پھر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر سو گئے کہ اب ہم افطار سے پہلے اٹھیں گے. ایک تو روزہ دار یہ ہو گئے. ایک روزہ دار جو صبح کو روزہ رکھا اس نے، اس کے بعد نکل گیا اپنی محنت کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے، پورا دن مشقت میں گزر گیا. دونوں کے ثواب کیا ایک جیسے ہوں گے؟ کیا فرماتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں، اور مقبولیت کا کیا اس میں وہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ شرعی حکم کے حوالے سے پوچھیں گے تو شرعی حکم کے مطابق تو دونوں کا روزہ ہو جائے گا. دونوں روزہ تو ہو گیا، روزہ تو ہو جائے گا، کیونکہ روزے میں کے جو احکام ہیں یعنی جو روزے کی شرائط ہیں اس نے پوری کی. صبح صادق سے لے کر وہ مغرب تک کھائے پیے بغیر رہا، چاہے وہ سوتا رہا چاہے جاگتا رہا، شرعی روزہ تو اس کا پورا ہو جائے گا. بس وہ نمازوں کے لیے اٹھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھتا ہے، واپس سو جاتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو روزے میں مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے آفس جاتا ہے، کوئی آفس ورک کرتا ہے. بلکہ آپ بھی ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں اور ہم نے بھی دیکھا، ان بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جو لوگ مزدوری کا کام کرتے ہیں اور روزے کے اندر بھی اینٹیں اٹھا کے جو ہے نا وہ گھروں کے اندر لے کر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، جو مزدور وغیرہ ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی احادیث کا مفہوم ہے کہ جس نیکی کے اندر جتنی زیادہ مشقت ہوگی اللہ تعالیٰ ثواب بھی اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا. تو کہتے ہیں کہ ایک فرض جو ہے روزے کا وہ تو ہمارے کندھے سے ضرور اتر جائے گا، چاہے ہم سو کر گزاریں یا چاہے ہم جاگ کر گزاریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کے حال سے واقف ہے، جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان کتنی مشقت کے بعد اس چیز کو پورا کر رہا ہے، اس چیز کو گزار. جیسے ہمارے کوئی بزرگ ہے گھر کے اندر، وہ 80+ ہو گئے ہیں، اور وہ تو سو کر اگر گزار بھی دیتے ہیں، ان کے لیے تو پورے دن کا روزہ رکھنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ 80+ ہو کر بھی پورا روزہ رکھ رہے ہیں، بھلے سے سو کر گزار رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزدور سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے، تو اس رب کی مرضی و مشیت ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے، وہ ہم سے سوال کرے گا. تو یہ ہماری ازمپشن ضرور ہے کہ ہاں کہ جو مشقت اٹھا رہا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جس کا جتنا عمل ہوگا اسے اعتبار سے اس سے ثواب ملے گا. اور رمضان میں ایک نیکی کا جو ثواب ہے وہ 70، اور پھر اللہ پاک کا اختیار ہے کہ وہ 70,000 بھی دے. بالکل ایسا ہی. تو ایک شخص ہے جو واقعی میں یہ طے کرتا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا لیکن میں مشقت بھی اٹھاؤں گا،
میں اپنے کسی کام میں کمی نہیں کروں گا، تو کیا اس کا وہ سارا کام بھی عبادت میں شمار ہوگا؟ اور اس کا ثواب یقیناً اس شخص سے زیادہ ہوگا جس نے آرام سے یعنی سکون کے معاملات سے روزہ گزار لیا، سو کر کے یا جیسے بھی بیٹھ کر کے۔ بالکل، مشقت جب ہوگی روزے کے اندر تو اس مشقت کو برداشت کرنے کا ثواب تو یقیناً اس کو ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ نیکی کرنے کے لیے جو مشقت انسان برداشت کرتا ہے اس مشقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنے روزے کو بھی پورا کرتا ہے، اور دیکھیں آپ نے اگر روزے کی بات کی ہے تو ہمارے جو قارئین سوال کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ کہ اتنے اچھے سوال کرتے ہیں، تو ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ روزہ صرف اور صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی نفسانی خواہشات سے رک جانا۔ تو اگر کوئی شخص ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے، دن میں مزدوری بھی کرتا ہے، ساتھ وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی غیبت نہیں کرتا، کسی کی برائی نہیں کرتا، کوئی گندی بات یعنی کوئی فحش کوئی زبان پر نہیں لاتا، بد نظری نہیں کرتا، بد نظری نہیں کرتا، تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اصل روزہ نام ہی اس چیز کا ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم روزے میں ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے، مفہوم ہے، تو پھر تم جو چاہے کرو، پھر تمہارے کھانے پینے کی، تمہارے بھوکا رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو جو حقیقی روزہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، تو اس کا ثواب الگ، اور جو روزے کے دوسرے تقاضے ہیں ان تقاضوں کی پورا کر رہا ہے، تقویٰ پرہیزگاری، جو سو کر روزہ گزار رہا ہے، ثواب فرض ادا کرنے کا ثواب تو اس کو ہی مل جائے گا، لیکن جو جس کو کہتے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ تھنگز، تو جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ مشقت کرنے والے کو مل رہی ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے کو مل رہی ہے۔ ہاں، اس سونے والے شخص کو جو روزہ پورا رکھنے کا ثواب ہے وہ مل رہا ہوگا، لیکن جو ویلیو ایڈیشن ہے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو نہ ملے، باقی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت ہے، جس کو چاہے جتنا۔ اچھا، اسی سے منسلک روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد رمضان پورا گزر جاتا ہے، تو رمضان تو بڑے اچھے گزار لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جیسے مجھ جیسے دنیا دار لوگ، ہم نے ہر چیز سے اجتناب کیا، ہم نے کسی کو تنگ بھی نہیں کیا، ہم نے کہا نہیں یہ کسی پہ سختی بھی نہیں کرنی ہے، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد ہی نا آہستہ آہستہ سلولی پھر وہ واپس جو ہے اپنے اس معاملات پر آ جاتا ہے جو رمضان سے کوئی 2-4 دن پہلے تک تھے۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا انعامات ہیں، کیا اس کے لیے حکم؟ ہماری کمزوری ہے، کیونکہ رمضان کا روزہ تو اصل میں آتا ہے ہمارے اندر تربیت کے لیے ہے نا، تو وہ تربیت کا جو فقدان 2-3 مہینے کے بعد جو امپیکٹ آتا ہے، 15-20 دن مہینہ تو رمضان کا اثر رہتا ہے، 2 مہینے کے بعد دوبارہ جو ہم ایک اصل خول میں آ جاتے ہیں اپنے، اس کے لیے بتائیے گا۔ ایکچولی ہوتا یہ کہ یہ جو جن چیزوں کا ذکر کیا رکنے کا، مسئلہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ معاف کرے کہ ہمیں ان چیزوں سے صرف رمضان میں رکنا ہے، ان چیزوں سے پورا سال رکنا ہے، پورا آپ نے غیبت پورا سال نہیں کرنا، حسد پورا سال نہیں کرنا، جھوٹ پورا سال نہیں بولا، کسی کو دھوکہ پورا سال نہیں دینا، وعدہ خلافی پورا سال نہیں کرنی۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیسیکلی رمضانی مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان ہیں، رمضان میں ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم سے اچھا دنیا کے اندر مسلمان نہیں ہے، ایسی تو ماشاءاللہ عبادات اور سب ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی۔ آپ مسجدیں دیکھیں نا، بھر جاتی، آپ کو فجر کی نماز میں مسجد میں انشاءاللہ تعالی جگہ نہیں ملے گی، لیکن جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوگی اس دن انشاءاللہ آپ شام کو جب تو ظہر کی نماز میں پہنچیں گے تو آپ جو ہے وہ اس منظر کو یاد کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ ہمیں ایمان کی تقویت عطا فرمائے۔ دیکھیں اس میں کسی کا کچھ نہیں، ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہماری سوچ ایسی بن گئی ہے۔ لیکن میں تو پھر بھی یہ سوچتا ہوں علامہ صاحب کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ وہ یہ بارش جو کرتا ہے نا، تو اس میں جو ہم لوگ نہا لیتے ہیں تو وہ بہت سارے معاملات ہمارے آگے تک چلتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہوتا تو پھر ہم تو فارغ تھے۔ بالکل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور واقعی میں یہ رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہم عبادتوں کی طرف زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، پورے سال ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سال رمضان جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حضور علیہ السلام کے ادوار میں جو رمضان مبارک آیا کرتے تھے، اس میں تو صحابہ اکرام کی تو کیا زندگیاں تھیں، ہم تو ان کی تصور کے بھی قریب نہیں جا سکتے، ان کی زندگیوں کے، ان کے خاک کے قریب بھی نہیں جا سکتے، لیکن یہ کہ ان کی زندگی تو جو ہماری آج شاید رمضان کی زندگی ہے نا، نیک سے نیک آدمی کی، وہ تو ان کی ایک نارمل زندگی ہوا کرتی تھی، مطلب جو اعمال کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پورا دن کا جو ان کا روٹین تھا، رمضان میں تو وہ ایسے ہو جایا کرتے تھے کہ دنیا سے بالکل کٹ آف، کہ بس اب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ جو تھوڑا بہت وہ نارمل ڈیز کے اندر دنیا کا کام کر لیتے تھے، معاش کی فکر کر لیتے تھے، رمضان کے اندر وہ معاش کی فکر بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کی دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا توکل جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ بہت زیادہ تھا۔ وہ کہتے تھے، مطلب
توکل کی بھی تو آج کل کمی توکل کی بہت زیادہ کمی ہے نا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں اگر ہم معاش کی فکر نہیں کریں گے, یا دیکھیں معاش کی فکر کرنا تو ہر انسان کا فرض ہے. اب دیکھیں آج کل کے معاملات, مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے بالکل ایسے ہی کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک جاب سے کوئی اپنا پورا کر سکتا ہے. گھر کا بچہ اس وقت محنت کرنے کے معاملات میں انوالو ہے, کہیں سے ارننگ ہو جائے, چلو میں اپنے ماں باپ کا ساتھ دے دوں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دور آج کل تو بڑا بہت ضروری ہے. لیکن ایکچولی ہو یہ ہے, لیکن معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہم جو ہے نا ایک روبوٹک لائف کے اندر جاتے چلے گئے ہیں. مطلب ہم اتنا زیادہ دیکھا دیکھی, اتنا زیادہ آگے بڑھتے چلے گئے ان چیزوں کے اندر کہ ہماری جو قناعت کا لیول ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہوتا چلا گیا. یعنی ایک فیملی جو پہلے زمانے میں یہ سوچتی تھی کہ بس مجھے اتنے پیسے مل جائیں کہ میرے گھر کا گزارا چل جائے. آپ یہ دیکھیں اس وقت آمدنی کم ہوتی تھی اور فیملیاں بڑی ہوتی تھیں, محبتیں زیادہ. مطلب ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ اگر میں اپنی ننیال کی بات کروں تو میری ماشاءاللہ 6 خالائیں, 3 میرے ماموں. اس طرح اگر میں اپنے ددیال کی طرف آ جاؤں تو میری دادی کی 5 بہنیں, ان کے 3-4 بھائی, تو وہ خاندان تھے پورے. آج تو ہم خاندان کا, میں کہتا ہوں کہ خاندان کا نام لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے نا. اور اتنی فیملیاں بھی, اچھا اب گھر بڑے ہیں, دل چھوٹے ہیں. اچھا محبتیں بھی بڑی زبردست ہیں. پہلے گھر چھوٹے تھے, دل بڑے تھے, اب گھر بڑے ہیں, دل چھوٹے. وہی سارا معاملہ نیتوں کا معاملہ آ گیا کہ ہماری جو نا نیتیں اب وہ ہر کوئی ریس کے اندر لگ گئے. ایکچولی اب ہمارے معاشرے یہ کہتے ہیں نا کیپٹلسٹ سسٹم جو ایک ویسٹ نے ہمیں دیا, یہ بس ریس کے اندر لگ جاؤ, کمانے کی ریس کے اندر لگ جاؤ, دیکھا دیکھی کی ریس کے اندر لگ جاؤ. اس ریس کے اندر پڑھ کے نا ہم نے اپنی فیملی کے تقاضوں, اپنی محبتوں کو سب کو بھلا دیا. مطلب یہ کہ بہت قریبی رشتہ دار ہوتا ہے نا, اس قریبی رشتہ دار سے بھی ملنے کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں, میرے آفس کی میٹنگ ہے. ارے یار, یہ جو آپ کا رشتہ دار ہے آپ کو اتنی محبت سے بلا رہا ہے, کیا آپ کے آفس کی میٹنگ اس سے زیادہ ضروری ہے؟ تو ہوتا ہے کہ ہم ایک ریس, میں یہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا کہ معاش کمانے سے کسی کو پیچھے ہٹا دیا جائے. معاش بہت ضروری ہے, کسب حلال یہ فرض ہے ہر مرد کے اوپر. لیکن کسب حلال کو ہم نے آڑ بنا کر ہم بیسیکلی ایک ریس میں لگ گئے ہیں, بس یہ کمانا ہے. آج میں 50,000 کما رہا ہوں تو کل 1,00,000 کما رہا ہوں, بس آگے بڑھتا چلا جاؤں. میرے پاس آج بائک ہے, کل گاڑی ہے. ناظرین, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی آپ سب سے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. بس اس پیغام کے ساتھ کہ کوشش کریے, کامیابی حاصل کیجئے, فائدہ حاصل کیجئے, لیکن دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر. اپنے میزبان سید عمار بابر علامہ منیب کو اجازت دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و نگہبان. پاکستان زندہ باد.